السلام علیکم سمی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمی صاحب، پچھلے پروگرام میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی ذکر ہوا تھا، تو کیا وہ خلیفہ تھے اور انہوں نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی تھی؟ اور اس سے ایک سوال یہ بھی کہ کیا کوئی خلیفہ از خود اپنی خلافت سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ جی جزاکم اللہ وسیم صاحب، یہ امام حسن کی خلافت سے دستبرداری یا خلفاء کی خلافت سے دستبرداری ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کے متعلق کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور اگر خلیفہ خدا بناتا ہے اور قرآن کریم سے یہی ثابت ہے اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ خلافت خدا عطا فرماتا ہے، تو اگر خدا خلیفہ بناتا ہے تو کسی کی دستبرداری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انبیاء کی ہزاروں سالہ تاریخ میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ کسی نبی نے نبوت سے دستبرداری اختیار کر لی ہو، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ کچھ لوگ تیری خلافت کی قبا کو اتارنا چاہیں گے، تو ہرگز نہ اتارنا، اور حضرت عثمان ڈٹے رہے، ہر قربانی دے دی، جان کی قربانی دے دی، لیکن خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے۔ لیکن حضرت حسن کا جو واقعہ ہے اس میں ایک کنفیوژن ہے۔ حضرت علی کی شہادت کے وقت جو حالات تھے، عالم اسلام بہت کنفیوز تھا، قتل و غارت ہو رہی تھی۔ حضرت علی کی شہادت کی وجہ سے دو الگ الگ گروپ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے تھے، ایک مکہ مدینہ حجاز میں اور دوسری طرف شام میں جہاں امیر معاویہ تھے۔ تو حضرت حسن کی بیعت ان قریبی علاقوں نے تو کر لی، لیکن شام کے علاقے نے آپ کی کوئی بیعت نہیں کی۔ اس لیے حضرت حسن یہ سمجھتے تھے کہ ان کی بیعت اس طرح نہیں ہوئی جس طرح پہلے خلفاء کی بیعت ہوئی ہو، کہ سارے عالم اسلام نے اکٹھی ان کی بیعت کر لی ہو یا کم از کم خاموش رہے ہوں، بلکہ حضرت حسن کی بیعت ہوتے ہی شام سے جوابی کاروائیاں شروع ہو گئی۔ اور حضرت حسن نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ پہلے بھی حضرت عثمان کی شہادت کے وقت بھی قتل و غارت ہوئی، پھر حضرت علی کی شہادت کے وقت بھی ہوئی۔ حضرت علی کے دور میں یہ 3 جنگیں ہوئیں جس میں کثرت سے مسلمان اور صحابہ بھی شہید ہوئے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس خلافت کو جو بظاہر خلافت کا رنگ رکھتی ہے چھوڑ دیا جائے۔ میں خلافت کا رنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خلافت کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ روحانی خلافت جس کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور وہ خلافت جس کو ہم دنیاوی حکمرانوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جس سے رفع عام میں استعمال ہوتا ہے، خلافت بنو امیہ کے خلفاء، بنو عباس کے خلفاء، عثمانی خلافت، عثمانی خلفاء وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت عثمان نے جب یہ سمجھا، حضرت حسن نے جب یہ سمجھا کہ حالات ایسے نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے میری خلافت کی وجہ سے لڑائی اور بڑھے گی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ میری خلافت اس طرح پر قائم نہیں ہوئی، اسٹیبلش نہیں ہوئی جس طرح پہلے خلفاء کی تھی، تو انہوں نے اس سے دستبردار ہونا مناسب سمجھا۔ اور غالباً ان کے ذہن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی تھی جس میں رسول اللہ نے ان کو سردار فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن بن علی کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یہ مسند روایت صحیح بخاری کتاب الصلح میں ہے اور حدیث نمبر ہے 2505۔ تو حضرت حسن نے اس جو دنیاوی حکومت کے رنگ میں خلافت تھی اس سے دستبرداری کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیشگوئی کو پورا کر دیا اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑے قتل و غارت سے بچا لیا۔ اس لیے جماعت احمدیہ کے امام حضرت مسیح موعود زمانے کے حکم عدل نے فرمایا ہے کہ حضرت امام حسن نے پسند نہیں کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہوں، انہوں نے امن پسندی کو ملحوظ رکھا، اور امام حسین نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر دوں۔ فرمایا ہم تو دونوں کے ثنا خان ہیں، حسب حالات ان دونوں نے طرز عمل ان کا جدا جدا تھا، لیکن یہ کلیئر ہے کہ خلیفہ خلافت سے دستبرداری نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن نے یہ سمجھا کہ میں اس طرح خلیفہ نہیں چنا گیا جس طرح پہلے خلفاء چنے گئے، اس لیے انہوں نے دستبرداری اختیار لی۔ اس لیے امام حسن پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ سمی صاحب، بہت شکریہ۔